کر استقبال کرے گی۔ ظرف نہیں ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، یہ لفظ ذرا میرے ساتھ بولیے گا، کربلا کو حادثہ نہ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ حسین کی کرامت ہے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اختیار حسینی پر۔ فانی دنیا کو جہاں چاہے یہ لے جاتی ہے۔ قسمت کی بات ہو رہی تھی نا، فانی دنیا کو جہاں چاہے یہ لے جاتی ہے۔ پھر سنیے، فانی دنیا کو جہاں چاہے یہ لے جاتی ہے، دشت میں گھیر کے لے آئے ہیں تقدیر حسین۔ قسمت نہیں لائی حسین کو، حسین قسمت کو لے آئے۔ اور میدان کربلا تو ظاہر ہے آج بھی موجود ہے، اس کی شکل اور صورت ظاہر ہے بدل گئی، لیکن شہر تو آج بھی آباد ہے، آج بھی موجود ہے۔ لیکن مجبوری نہیں ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے خاندان ابو طالب کے حصے میں رکھا ہے۔ دیکھیں نا، لوگوں کی جرت ہے، علمی اختلاف اپنی جگہ پر بجا، لیکن لوگوں کی جسارت ہے۔ کتا ولیوں کے دروازے پر بیٹھ جائے تو اسے کھینچ کے جنت میں لے جاتے ہیں۔ جو کتا نجس العین ہونے کے باوجود ولیوں کے دروازے پر بیٹھ جائے، اسے تو کھینچ تان کے پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور جس ابو طالب نے 18 سال ہاتھ میں، بوڑھے ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑ کر مصطفیٰ کی جوانی کی حفاظت کی ہو، لوگ اس کا کلمہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور یار، قبر تو سامنے آواز دے رہی ہے، موت تو سر پہ کھڑی ہے، نجات ایک ہی شرط پہ ہوگی، تو حضور کے اہل بیت کا، سرکار کی آل کا وفادار تھا یا غدار تھا۔ نجات کا پیمانہ یہ، جیسے گھر کے مالک کا نام تختی کی صورت میں گھر کے باہر، مین گیٹ کے باہر لگا ہوتا ہے، پھٹی لگی ہوتی ہے، تختی لگی ہوتی ہے، اسی طرح ذرا اپنی اپنی پسند کے عالم سے، جس بھی مسلک کے عالم سے آپ کی طبیعت ہو، ذرا پوچھئے کہ یہ جو جنت کا مرکزی دروازہ ہے، یہ جنت دے بوئے تے کہیں دے نا دی پھٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ مالکان جنت کون ہے؟ وارثان جنت کون ہے؟ قاسمان جنت کون ہے؟ یاد رکھنا، حسین وہ نمائندہ توحید ہے جس کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگانے والا سیدھا کوثر کے کنارے جا نکلتا ہے۔ یہ سمندر ڈوبنے نہیں دیتا۔ دنیا کا ہر غم انسان کو کمزور کرتا ہے، غم حسین انسان کو اندر سے طاقتور کرتا ہے، اندر سے تگڑا کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو رونے پر بھی اعتراض ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ اہل بیت کے غم میں آپ روتے کیوں ہیں؟ یار، اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکی کہ رونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، فطرت سے ہوتا ہے۔ اتنی بھی آپ عقل استعمال نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے قبلہ بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ
رونے کا تعلق فطرت سے کیسے ہے؟ جو دوست جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، قبلہ حضور بابا جی کے داماد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، میرے خالو پیر محمد اکرم شاہ صاحب، ساہیوال میں ان کی رہائش تھی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو انہیں جانور رکھنے کا شوق تھا، گائے اور بھینسیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی کافی ساری۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ گائے وچھی اور وہ وچھی بچیا وہ مر گئی۔ رونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، فطرت سے ہے۔ اس کی بچیا مر گئی تو وہ خاص آواز میں نا بولتی تھی، اور اس کے بولنے میں درد بھی تھا اور وہ روتی بھی تھی، گائے ماں۔ قبلہ بابا جی حضور جب رات کو گھر تشریف لائے تو ظاہر ہے آپ تہجد کے وقت بیدار ہو کر تو اپنی تفسیر کا کام کرتے تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ تو گائے گھر کے ساتھ ہی ڈیرے میں بندھی ہوئی تھی، اس کے بولنے اور اس کے رونے کی آواز جب قبلہ بابا جی حضور تک پہنچی تو آپ نے فجر کے بعد ناشتے پر پیر اکرم شاہ صاحب کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بلوایا اور اپنے انداز سے ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ پیر جی ایک گاں دے بولنے سے درد ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ ساری رات بولتی رہی ہے، یہ ساری رات روتی رہی ہے، اسے کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بابا جی حضور اس کی بچیا وہ کل مر گئی ہے، پیدا ہوئی ہے، تو یہ کل سے سارا دن ایسے روتی رہی ہے، ساری رات یہ ایسے ہی روتی رہی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔